بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سال اول کا مکالمہ آپ کے سامنے ہے۔ انگریزی زبان اور اردو زبان کے بارے میں ایک مکالمہ۔ سب سے پہلے آپ صورتحال دیں گے، وہ آپ بریکٹ میں ضرور دو دوست کینٹین میں ریفریشمنٹ کے دوران ملتے ہیں۔ آپ کوئی اور بھی صورتحال دے سکتے ہیں، آپ کی کریٹیوٹی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ریحان اور عثمان کے درمیان مکالمہ ہے۔ او ہائے، ندائیہ فجائیہ کا ادھر آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ مسٹر عثمان، ہاؤ آر یو، اور پھر آگے کوشچن مارک جو ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ عثمان، ریحان میں اچھا ہوں، مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر ایک بات پر انگریزی بولتے ہو، کیا تم انگریزی زبان میں بات کرنا باعث عزت سمجھتے ہو؟ ریحان، جو شخص خود انگریزی زبان میں مہارت نہ رکھتا ہو وہ دوسروں پر طنز ہی کیا کرتا ہے۔ عثمان، جہاں تک انگریزی زبان میں مہارت کا تعلق ہے اس کا دعویٰ تو خود تم بھی نہیں کر سکتے۔ ریحان، کیوں؟ کیا میں انگلش بولنے میں غلطیاں کرتا ہوں یا میرا لہجہ ٹھیک نہیں؟ عثمان، بات غلط یا صحیح انگریزی بولنے کی نہیں ہے، صحیح کو غور سے دیکھیں، سوات ہے، یہ ہے، آپ لوگ سین سے لکھ دیتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی۔ بات وطن عزیز کی عزت کی ہے۔ انگریزی میں بات چیت کر کے ہم ایک طرف تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں، احساس کمتری کو دیکھ لیں، کمتری علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہم اپنی کوئی قومی زبان نہیں رکھتے جس پر فخر کیا جا سکے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں انگریزی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر جناب ریحان کیا کہتا ہے؟ ہماری مادری زبان تو پنجابی ہے، تو ہمیں پنجابی میں بات چیت کرنی چاہیے۔ یوں دیکھیں وہ بات کو دوسری طرف لے گیا، لیکن پھر عثمان کہتا ہے پنجابی دوسری علاقائی زبانوں کی طرح صوبہ پنجاب کی ایک خوبصورت زبان ہے۔ میری مراد ہماری قومی زبان اردو سے ہے جس پر ہم سب کو ناز ہے۔ اور نیکسٹ آپ کے پاس جو آ گیا ریحان کا ڈائلاگ، منہ بسورتے ہوئے، اگر اردو ہماری قومی زبان ہے تو انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ دنیا کا بہترین ادب اسی زبان میں ہے۔ یہ بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے، اسے ترک کرنا کیا دانشمندانہ قدم ہوگا؟ کوشچن مارک۔ عثمان سمجھاتے ہوئے، میری مراد ہرگز یہ نہیں کہ انگریزی زبان کی تعلیم کو ترک کر دیا جائے۔ آپ انگریزی زبان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں فقط یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنی روزمرہ گفتگو اپنی زبان یعنی اردو میں بات کرنی چاہیے۔ بات لکھ لیجیے گا یہاں پہ۔ ریحان اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتحال دی گئی ہے نا بریکٹس میں، یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے جس سے کہ تاثرات کو پتہ چلتا ہے۔ جو شخص انگریزی نہیں جانتا ہمیں اس کے ساتھ تو اردو میں گفتگو کرنی چاہیے، مگر جو انگریزی سمجھ اور بول سکتا ہے اس کے ساتھ انگریزی میں بات چیت کرنے میں کیا قباحت ہے؟ عثمان، میرا موقف یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آزاد فرد ہیں، ہماری اپنی ایک زبان ہے، ہمیں دوسری زبانوں کی بنسبت اس زبان کو اولویت دینی چاہیے۔ ریحان حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، کیا انگریزی بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک غلام قوم کے باشندے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اردو ہماری قومی شناخت ہے۔ جو قوم اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی زبان بھول جاتی ہے وہ قوم بھی ترقی نہیں کرتی، زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ کچھ بھی آپ لوگ کر دیں وقت اسے فراموش بھی کر دیتا ہے۔ یوں آپ تھوڑا تھوڑا کہیں سے بھی، بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ لکھتے لکھتے بھول بھی جاتے ہیں، تو جملہ خود پورا کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود ہونی چاہیے۔ ریحان، لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے انگریزی زبان سے اکتساب فیض نہ کیا تو ہم بین الاقوامی سطح پر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ عثمان، سچ کہتے ہو؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انگریزی زبان ضرور سیکھیں، بین الاقوامی سطح پر ترقی بھی کریں، لیکن اپنی روایات عظیم ہرگز فراموش نہ کریں۔ بانی پاکستان قائد اعظم بھی انگریزی زبان کی اہمیت سے آگاہ تھے، مگر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ، اب یہ آپ نے کوٹیشن بنا کے نمایاں کر کے لکھنی ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہے۔ ریحان، قائد اعظم کو تو انگریزی زبان پر کامل دسترس حاصل تھی اور وہ انگریزی زبان ہی بولتے تھے۔ عثمان، مگر اس بات کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو کہ قیام پاکستان کے بعد وہ اردو میں تقریر کیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس زبان پر کوئی دسترس حاصل نہ تھی؟ ریحان، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم انگریزی زبان کے مخالف ہو گئے تھے؟ عثمان، مخالف ہرگز نہیں تھے، مگر وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ بین الاقوامی سطح پر انگریزی زبان کی اہمیت مسلم ہے، مگر قومی سطح پر اردو اور صرف اردو ہی ہمارے وقار کی ضامن ہے۔ ریحان، تو کیا پاکستان کے ملی تقاضوں کے پیش نظر ہمیں اس کی ترویج و ترقی میں حصہ لینا چاہیے؟ عثمان، یقیناً ایسا ہی ہے۔ آزاد وطن کے نمائندے جب بھی کسی دوسرے ملک میں اپنے وطن کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہاں اپنی قومی زبان ہی استعمال کرتے ہیں اور مترجم ان کی تفہیم کے لیے ترجمہ کرتا ہے، حالانکہ وہ نمائندے انگریزی زبان سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ ریحان سوچتے ہوئے، میرے خیال میں وہ اپنے وطن کی عزت و ناموس کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔
ریحان: اس حقیقت سے انکار کیسے ممکن ہے؟ عثمان: میں اسی حقیقت کا احساس بیدار کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا مقصد انگریزی زبان کی توہین کرنا نہیں بلکہ اپنی زبان کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ ریحان: یاد رکھو، جو قوم اپنی زندہ روایات چھوڑ کر غیروں کے کھوکھلے انداز اپنا لیتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر کار ذلت میں دفن ہو جاتی ہے۔ کار گڑھے کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ موسٹ ویلکم۔ دونوں کے کہے بلند ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے۔ کچھ اس طرح کی بات کہہ کے آپ اختتام کریں اور نیچے لائن لگائیں۔ بیسٹ آف لک۔ ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔